یا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی کینسر کے مریض کو کیمو تھراپی دی جائے یا ریڈیو تھراپی دی جائے تو اس کو نازیہ اینڈ وومیٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ یا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جب کوئی بندہ گاڑی میں سفر کرتا ہے یا شپ میں کرتا ہے یا جہاز میں کرتا ہے تو اس کو الٹی کیوں ہوتی ہے، جسے موشن سکنس کہا جاتا ہے؟ یا آپ نے شاید کسی کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی چیز کو دیکھ لے، جس طرح فون ہو گیا، کچھ بدبودار چیز ہو گیا، تو اس کے دیکھنے کے بعد اسے الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ادھر ایک بہت ہی زبردست سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا الٹی کروانا یہ معدے کا فیصلہ ہے یا دماغ کا فیصلہ ہے؟ دیکھو میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ الٹی بذات خود نہ ہی کوئی بیماری ہے، بلکہ یہ ہمارے جسم کے لیے ایک پروٹیکٹیو ڈیفینس میکینزم ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کوئی زہریلا چیز کھا لیتا ہے یا خراب خوراک لے لیتا ہے تو ہمارے جسم یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے، اس کو جسم کے اندر رکھنا نہیں چاہیے، تو پھر وہ ادھر سے الٹی کا پروسیس شروع کروا دیتی ہے اور ہمیں الٹی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہر الٹی کو روکنا اچھا نہیں ہوتا، بعض اوقات الٹی ہوتی ہے تو وہ اچھا کام ہے کہ ہو جائے، لیکن آپ کو کنڈیشن دیکھنی ہے، ہم آگے دیکھیے آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے دماغ کی مثال ایک کمپنی کی ہے، جو بہت بڑی کمپنی ہو، اس میں ایک مینیجر ہوتا ہے یا CEO ہوتا ہے، اور وہ CEO ہمارا وومیٹنگ سینٹر جو برین سٹیم یعنی دماغ کے نچلے حصے میں موجود ہوتا ہے، اور ادھر سے پھر وہ الٹی کا پروسیس کنٹرول ہوتا ہے۔ یاد رکھیں وومیٹنگ سینٹر اکیلا کام نہیں کرتا، اس کو مختلف اطراف سے مختلف رپورٹس آتے ہیں، پھر اسی کے مطابق یہ اپنا ریسپانس وومیٹنگ کی شکل میں، الٹی کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیے یہ CEO جو ہے اس کے 4 باڈی گارڈز ہوتے ہیں جو اس کو ہر طرف سے مختلف رپورٹ سینڈ کرتے ہیں، وارننگ سگنلز دیتے ہیں، جن میں نمبر فرسٹ کیمو ٹریگر زون، جیسے شارٹ فارم میں CTZ کہا جاتا ہے، یہ ہمارے برین کے مین گیٹ پہ ایک سیکورٹی گارڈ کے طور پہ ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے فون کا انسپیکشن کرنا، جب فون کے اندر کوئی زہریلا چیز ہو، کوئی دوائی ہو، کوئی خراب خوراک ہو، تو یہ جب اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور وومیٹنگ سینٹر کو وارننگ سگنل دیتا ہے کہ بھائی جلدی سے نازیہ اینڈ وومیٹنگ کا پروسیس شروع کر دو، تاکہ یہ باڈی میں ایبزارب نہ ہو جائے فردر اور اس کی کمپلیکیشنز بڑھ نہ جائے۔ نمبر 2 سٹامک اینڈ انٹسٹائن یعنی ہماری معدے اور آنتیں۔ دیکھو جب ہم کوئی خراب چیز، زہریلا چیز یا خراب خوراک کھا لیتے ہیں تو وہ جا کے ہمارے معدے کے اندر ایریٹیشن پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے سیروٹونین نکلتا ہے اور وہ اپنے ریسپٹر 5-HT3 ریسپٹر جیسے سیروٹونین ریسپٹر پہ بائنڈ ہوتا ہے، اور پھر ویگس نرو اس سگنل کو ہمارے وومیٹنگ سینٹر تک لے جاتا ہے۔ جب ہمارے دماغ کو یہ خطرناک سگنل ملتا ہے تو پھر الٹی شروع ہو جاتی ہے ہمیں۔ نمبر 3 باڈی گارڈ، وہ ہمارا انر ایئر ہے۔ دیکھیے آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ گاڑی میں، جہاز میں، کسی کشتی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو الٹی آنا محسوس ہوگی، آپ کو متلی آنا، جسے موشن سکنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں ادھر آپ کا معدہ بالکل ٹھیک سلامت ہے، لیکن مسئلہ آپ کے انر ایئر کا جو ویسٹیبولر سسٹم ہے، جو ہمارے جسم کا بیلنس برقرار رکھتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر اس کے بیلنس ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کنفیوزنگ سگنل بھیجتا ہے ہمارے برین کو۔ تو جب ہمارے دماغ کو بیلنس کا سگنل کنفیوزنگ لگے گا تو پھر وہ کیا کرے گی، وہ الٹی کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کروا دے گی، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر ہم اس کے لیے اینٹی ہسٹامینک اور اینٹی مسکرینک ڈرگز استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4 وہ آپ کے دماغ ہے، آپ کے مائنڈ ہے۔ آپ نے کچھ خراب چیز بھی نہیں کھایا ہوتا، آپ کے جسم میں کچھ خرابی بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو یا آپ کی نظر لگ جائے اس پہ یا اس کی بدبو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بندہ اگر کسی کے خون کو بھی دیکھ لے تو اس کو پھر بھی الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ مسئلہ کہاں کا ہے کہ آپ کو پتا ہے؟ دیکھیے ہر کنڈیشن میں آپ کو ایک ہی قسم کی دوا نہیں دینی الٹی کو رکوانے کے لیے،
آپ کو اس کنڈیشن کو دیکھنا ہے اور وہی ریسپٹر بلاک کرنا ہے جس کی وجہ سے الٹی آتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم ان ڈرگس آف چوائس کی بات کریں گے کہ کس کنڈیشن میں کون سی میڈیکیشن دینی چاہیے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دے، کمنٹ اچھا سا کر دے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دے۔ اللہ حافظ۔